اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین و حضرات، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت سے استفادہ حاصل کر کے آپ سے کچھ نقطے کی طرف آپ کے پاس آتا ہوں۔ یہ پہلے قرآن مجید کی میں آپ کو بتا دوں سورہ نمبر 2 ہے اور آیت نمبر 191 ہے۔ تو ناظرین، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ جی ناظرین، میرا جو نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 191 میں اللہ تعالیٰ کا جو اشارہ ہے، اور یہ میں آپ کی طرف کچھ اگر اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ ہمیں کافی شعور آئے گا، جو یہ ہے کہ فتنہ، میرا موضوع ہے فتنہ۔ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین برائی ہے۔ تو جی ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نمبر 2 آیت نمبر 191 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنہ ایک ایسی چیز ہے جو قتل سے بھی زیادہ سنگین برائی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنہ ایسی چیز ہیں کہ کچھ لوگ گھروں میں اپنے علاقوں میں بیٹھے رہیں، اور فتنہ ایک ایسی آگ ہے، اگر اس کو لگایا جائے تو اس کے لیے نہ کسی کی گولی کی ضرورت ہے، نہ کسی کو تلوار چلانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو پھانسی پر چڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ انسان ایسا فتنہ ہے کہ انسان اس فتنے میں اگر گر گیا تو یہ ہماری وجہ سے جو ہمارے اندر جو مسلمانوں میں اختلافات ہیں، نماز روزہ ہر کسی کے الگ نماز ہے، روزہ الگ طریقہ ہے، تو اس موضوع سے یہ کہ فتنہ کہ ہمارے درمیان میں یہ فتنہ کہاں سے آیا، کیوں کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نمازیں سب کے سامنے پڑھی، تو ایک ہی طرح نماز پڑھی ہوگی۔ ہاں، تاریخ میں یہ واقعات ہیں کہ الگ الگ بھی پڑھی اور اکٹھی بھی پڑھی، مگر یہ نہیں کہ ہاتھ کھول کے پڑھیں یا ہاتھ بند کے پڑھیں، مگر نماز پڑھی سب کے سامنے۔ تو جب سب کے سامنے نماز پڑھی تو نماز کا طریقہ اس نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طریقہ اپنایا ہوگا، یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھے ہوں گے یا ہاتھ باندھ کے پڑھے ہوں گے۔ یہ جس طرح وضو میں بھی ہمارے اختلافات ہیں، تو اس طرح بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے اصحاب تھے اور اہل بیت بھی تھے، اور جو ہمارے اندر ابھی تک ہمارے اتنی 2024 میں اختلافات ختم نہیں ہو رہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے آخر نقطہ کیا ہے، یہ کیسا فتنہ ہے۔ یہ ایک فتنہ ایسے کسی غیر مسلم نے لگائی ہے کہ اس فتنے سے ہم کیسے باہر آئیں۔ ناظرین، میں نے یہاں کچھ نقطے میں نے اپنے پاس اس صفحوں پہ لکھا ہے، تو میں نے چاہا کہ میں کچھ سوچ سمجھ کر بھی آپ کے سامنے آؤں۔ تو ناظرین، میں کافی عرصے سے سوچا ہے، یقین جانیں میرا دل رو رہا ہے کہ ہمارے اندر سے یہ اختلافات کیوں ہیں، جب کلمہ ایک ہے، روزہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا ایک ہے، 1,24,000 پیغمبر انبیاء سب کے ایک ہیں، تو یہ نماز روزہ کیوں ایک نہیں ہے؟ قبلہ ایک ہے تو سب نماز روزہ کیوں نہیں ہے؟ ناظرین، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں اکثر مسلمانوں میں کچھ اختلافات بنے فرقوں کے بارے میں سوچ کر اکثر پریشان، اور یقین جانو اکثر پریشان رہتا ہوں، اور میری میری جو اکثر راتوں کی جو نیندیں ہوتی ہیں وہ میری خراب رہتی ہے، پوری رات جاگتا ہوں اور خیالوں میں ہوتا ہوں کہ یہ آخر کیا وجوہات ہے، میری نیندیں خراب ہو جاتی ہیں اکثر راتوں، یقین جانو۔ تو میں آپ کو آگے بتاتا رہتا ہوں کہ اکثر راتوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہے کہ اس قرآن اور 1,24,000 انبیاء اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا اور 14 معصومین اہل بیت علیہ السلام
اس 2024 میں بھی ہر قسم کی سہولت میڈیا، نیٹ، موبائل، جو بچے، جوان، عورت، پڑھا لکھا، ان پڑھ، سب کے ہاتھوں میں موبائل کے ہوتے ہوئے پھر بھی ہم اس کے باوجود ایک فرقہ، یعنی وہ فرقہ جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر گئے کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ جی جناب، یہی سوچ سوچ کر پریشان، راتوں کی نیندیں خراب رہتی ہے کہ مسلمان اس جنت والے فرقے پر اتفاق، ایک بائی بائی، ایک نمازیں، وضو، افطاری، سحری، کلمہ، اذان، یعنی سب کچھ ایک جیسے کیوں کیوں نہیں ہے ناظرین؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یا اب تک کیوں نہیں ہوا؟ جبکہ سب ایک قرآن، ایک اللہ وحدہ لا شریک، ایک قبلہ، 1,24,000 انبیاء کے سب ہی مانتے ہیں، تب بھی ہم لوگ مسلمانوں کا نمازیں، کلمہ، اذان، باقی کیوں ایک نہیں ہوتے؟ مگر جب سوچتے کہ جب میں اکثر سوچتا ہوں ان باتوں کو کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے، ہاں جب کلمہ، اذان، قرآن سب کچھ ایک ہے تو ہم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری کلمہ کیوں ایک نہیں ہوتا؟ ہمارا اذان کیوں ایک نہیں ہوتا؟ ہماری جمعات باجمعات نمازیں کیوں ایک نہیں ہوتی؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مگر جب سوچتا ہوں کہ یار میں کون ہوں اور میں کیا ہوں کہ میں یہ اس کے بارے میں سوچتا ہوں اور پریشان رہتا ہوں؟ میں تو کسی کے جنت و جہنم میں جانے والوں کا ذمہ دار تو نہیں ہوں، اس لیے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہمیں ایک طریقہ، ایک فرقے پر قائم رہنا، اور ایک نماز، روزہ، اور ایک طریقہ کار ہر چیز کا، 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں؟ میں اپنے بارے میں سوچوں، میں جو ہوں جنت میں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا تو میں اپنے اعمال درست کروں، لوگوں کا کیا؟ مگر مجھے نہیں پتا کہ میری راتوں کو نیند کیوں حرام رہتی ہے اس مسئلوں پر، اور میری اس پریشانی کی وجہ کیا ہے مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ آخر کوئی اگر نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے یا کھل کے پڑھتا ہے، جو غلط پڑھ رہا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، جو صحیح پڑھ رہا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو میں اپنے نماز، جو میرا عقیدہ ہے، میں جانوں، میرے کام جانے، میں کسی کا ذمہ دار کیوں بن رہا ہوں؟ پتہ نہیں، مجھے کوئی ہے جو مجھے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یوٹیوب پر، چینل پر آئیں اور اپنے اظہار خیال کریں، اور میں سوچتا ہوں کہ میں تو کوئی بہت بڑا عالم بھی نہیں ہوں، تو میں نہ کسی کے ذمہ دار ہوں، تو میں اس کے لیے کیوں پریشان ہوتا ہوں؟ مگر پھر ایک سوال آتا ہے میرے ذہن میں کہ جیسے سب کو پتہ ہے کہ اگر ایک انسان کو آپ نے راستہ سیدھا آپ نے بتایا تو وہ سیدھے راستے پہ چلا تو اس کی پوری نسل اس سیدھے راستے پر چلے گی، تو اس کا ثواب ساری عمر اس کا چلتا رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو خودکشی کرنے سے بچایا اور اس کو ایسے رسول کریم اللہ اور قرآن کے حکم کے مطابق ایسا کوئی نقطہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ اپنی خودکشی کرنے سے باز آ گیا اور اپنی خودکشی منع کر دیا، ترک کر دیا، اور اپنی زندگی پر شکریہ ادا کر دیا، تو یقین جانو اس کا ثواب ساری عمر نسلوں تک پہنچے گی۔ اور وہ ایک خودکشی، ہم نے ایک انسان کو نہیں بچایا، ہم نے وہ پورا ایک خاندان بچایا۔ تو میں کہتا ہوں یار، میں بھی ایک مسلمان ہوں، تو مسلمان کے ہوتے ہوئے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ جو مغفرت دی ہیں اور جو اتنی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، تو شاید میری کوئی بات کسی کو اچھی لگ جائے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی عرصے سے نیٹ پہ، موبائل پر سب کچھ چل رہا ہے، مگر لوگوں کو وہی اختلافات، وہی تانا، وہی جو مسئلے ہیں وہی چل رہے ہیں۔ آخر اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا سوچتے سوچتے یقین جانو میری نیندیں خراب رہتی ہے۔ خدا را اپنے اعمال کو درست کریں اور
یقین جانو میں آپ کو اس ویڈیو کے بعد آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا. اور ایک چیز میں آپ کے سامنے ایک اور چیز بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایک زاہد بھائی اہل سنت کے بھائی نے اسلام 360 نام سے قرآن مجید جو پلے اسٹور میں بآسانی سے آپ کو مل سکتا ہے. یقین جانو میں بھی اکثر سوچتا تھا کہ آخر مثال کے طور پر میں جھوٹ کے بارے میں کتنی آیتیں ہیں اور کہاں کہاں پر ہے، اور اگر میں وہ پڑھوں گا اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ تو یقین جانو مجھے پتہ چلے گا کہ جھوٹ کا گناہ کتنا ہے اور جھوٹ کی سزا کتنی ہے. یہ سارا کچھ جیسے میں نے یہاں پر ابھی مدد کے بارے میں میرے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے بارے میں ہم تو جیسے ہم شیعہ لوگ کہتے ہیں یا علی مدد علیہ السلام. تو یہ کہاں سے جو پھر میں نے جب اسلام 360 میں مدد سرچ کیا تو مدد کی یقین جانے آپ کو 98 آیتیں ملے گی. 98 آیتیں. تو ہاں جو ہم یا علی مدد کہتے ہیں کہ وہ 98 آیتیں آپ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو سب کچھ پتہ چلے گا. تو یقین جانو میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہیں. ہم لوگ جو بس ادھر کچھ سن لیا کچھ ادھر سے سن لیا، بس اس نے کہہ دیا جو ہمارے اس کم عقل میں آیا تو بس وہ ہم نے قبول کر لیا، جو ہمارے بیجے میں نہیں آتا تو وہ ہم سے قبول نہیں ہو رہی. ناظرین حقیقت کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں. ہمیں کتابیں پڑھیں گے. کتاب سب سے جو معتبر قرآن مجید جو ہدایت کا چراغ ہے، میں کہتا ہوں کہ ہدایت کا چراغ ہے، یہ روشنی ہے. مگر ہمیں سمجھ یہ نہیں لوگوں کی آ رہی کہ ہم پورا دن اس پیٹ کے لیے اس رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، مگر یقین جانو اگر ہم اس قرآن کو 10 منٹ بھی روز اگر صبح و شام دیں گے تو یقین جانو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. تو میرا موضوع جو ہے فتنہ، یہ فتنہ ہمارا کیوں ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں آپ کے سامنے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یقین جانو اگر آپ یہ اس پر غور کریں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھوڑا ہے جاتے وقت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معتبر اہل سنت کی اور سنی شیعہ کتابوں میں بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو اگر اس کو مضبوطی سے آپ تامے رہو تو آپ لوگوں میں اختلافات، گمراہی، یہ الگ الگ نمازیں، طریقے وضو، یہ ختم ہو جائیں گے اگر ان دو چیزوں سے. تو آیا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا یا ہم نے اہل بیت کو چھوڑا ہے. اور کچھ کتابوں میں بھی ہے، کچھ ہمارے اہل سنت کے بھائی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ قرآن اور میری سنت. تو میں کہتے ہیں کہ اگر اس نقطے کو اور اس حدیث کو اگر صحیح آپ پڑھیں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو دو بھاری اور وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. وہ سنت ایسی چیز ہیں، اگر مثال کے طور پر یہ سنت ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں نے یہ داڑھی رکھی تو یہ سنت ہے، اگر رکھ دیا تو ثواب ہے، اگر میں نے اس کو نہیں رکھا تو یہ گناہ نہیں ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پر اگر غور کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے، وہ یہ کہا ہے کہ میں دو بھاری چیزیں، وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وزنی چیزیں ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. اور یہ اہل بیت کون ہے یہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. اور میرا جو اصل موضوع اب یہ ہے کہ فتنہ کہ ہمارے درمیان کیوں ہے. تو ناظرین قرآن اور اہل بیت کا بتا کر گئے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ کے تامے رہو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. مطلب ایک کلمہ و اذان، نمازیں سب ایک ہوں گے. سوچتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں تو باجماعت، اب یہ نکتہ ہے، نمازیں تو باجماعت مسجد میں سب کے سامنے پڑھی ہوگی، سب نے دیکھا ہوگا،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہوگا اور سمجھایا بھی ہوگا کہ نماز اور روزہ اس طرح پڑھنا ہے. سب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مسجد میں، یعنی جہاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب یا اہل بیت ہوتے تھے تو سب نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نماز کیا تھا، اور کلمہ کس طرح پڑھتے تھے، وضو کس طرح کرتے تھے. یہ سب کچھ جیسے نکاح ہو گیا، میت ہوگی وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں سو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی. تو آخر ابھی یہ نماز الگ الگ کیوں ایک نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے جی ہمارا نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے جیسا ہے، ہماری نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کوئی کہتا ہے اس طرح نماز پڑھتا ہے، کوئی بولتا ہے اس طرح کلمہ پڑھتا تھا. تو یہ ایک قسم یہ فتنہ ہمارے درمیان میں کس نے اور کہاں کب کیسے. تو میرا مقصد اصل میں یہ ہے. تو ناظرین، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، جس میں اہل بیت میں سے مولا علی علیہ السلام اور اصحاب اجمعین بھی نمازیں پڑھتے تھے، پڑھتے ہوں گے. اور مسجد میں اذان جب اعلان نماز کے لیے مسلمانوں کے لیے ہوتی تو سب نے سنی بھی ہوگی کہ اذان کا کیا طریقہ کار تھا، کس طرح اذان ہوتی تھی. اور کلمے کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا اور سیکھا بھی ہوگا کہ کلمہ کس طرح پڑھا جائے. اور یہاں میں ان تمام ایک چیزوں کے ایک مثال کے طور پر ایک چیز دے رہا ہوں جو میں نے خود اس آنکھوں سے پڑھا اور معتبر کتابوں میں، سنی شیعہ کتابوں میں یہ موجود ہے. وہ مثال یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ مجھ پر آدھا درود نہ پڑھا کرو. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ آدھا درود پڑھا کرتے تھے کچھ لوگ. تو اس پر اگر نقطے پر آپ پہنچ جائیں گے تو آپ اس فتنے پر بھی پہنچ جائیں گے کہ یہ فتنہ کب اور کیسے آیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مجھ پر آدھا درود نہ پڑھا کرو، درود پورا پڑھا کرو. مسلمان دعوت فکر دے رہا ہوں. پورا درود مطلب کچھ مسلمان آدھا درود پڑھتے تھے. سوال میرا یہاں سوال ہے، کب پڑھتے تھے، کہاں پڑھتے تھے، کیا آدھا درود، کیا یہ آدھا درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں اکیلے میں پڑھتے تھے، کہاں پڑھتے تھے یا الگ پڑھتے تھے؟ تو ناظرین، یہاں میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں سوال نمبر 2 پہ کہ یہ آدھا درود سوال ہے نا، یہ آدھا درود پڑھنے والے کون تھے اور کیوں پڑھتے تھے؟ کیا یہ جو آدھا درود پڑھنے والے تھے یہ لا علمی ناواقفیت کی وجہ سے یہ آدھا درود پڑھتے تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟ اور اگر سوچا جائے ناواقفیت لا علمی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی درود کا تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھا ہوگا اور لوگوں کو بھی بتایا ہوگا. جیسے آپ کو نے بھی دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے تھے کہ آدھا درود نہ پڑھا جائے. تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور لوگوں نے بتایا ہوا کہ یہ آدھا درود کیا ہوتا ہے، پورا درود کیا ہوتا ہے، یہ پورا درود کیسے پڑھے جائیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا درود بتایا بھی ہوگا. تو اس کے باوجود یہ حدیث کیوں تھی، یہ ایسا کیوں ہوتا؟ میرا نقطہ یہ ہے کہ لا علمی وجہ تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ محبوب خدا مسجد میں بھی تو درود پڑھتے ہوئے سب نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کی زبان سے صحیح پورا درود پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، جس میں اہل بیت علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام اور اصحاب اجمعین سب موجود مسلمانوں نے سنا ہوگا. صحیح درود تو پھر یہ آدھا درود پڑھنا کس وجہ سے تھا؟ کیا یہ آدھا درود پڑھنے والے مسلمان تھے؟ یہ بھی سوال ہے. یہ آدھا درود پڑھنے والے مسلمان تھے یا مسلمانوں میں رہتے ہوئے مسلمانوں کا لباس پہنے ہوئے تھے تاکہ مسلمانوں میں مسلمان بن کر اختلافات فتنہ پیدا کر سکے؟
تفارقہ فساد ڈالنے کے لیے آدھا درود پڑھتے تھے؟ آخر وجہ کیا تھی؟ یہ سوالات ہیں، یہ میں سب پر میرے ذہن میں بھی آئے، آپ لوگ اس پر سوچیں کہ یہ ایسا کیوں تھا۔ اس بات اور اس واقعے پر ضرور غور کریں۔ غور فکر بھی وہی کرے گا جس کو ناظرین حق کے دین کی تلاش ہوگی۔ ناظرین، کہیں ایسا تو نہیں کہ آس پاس مسلمانوں کا لباس پہنے ہوئے آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور آپ کو پتہ نہیں؟ اگر ہے تو اس کو تلاش کر کے بے نقاب کرنا ہم سب کا کام ہے۔ اور آئیے جناب، عہد کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کسی بھی اختلافات اور فساد میں نہیں پڑتے، اور سننے کے بجائے حق کی تلاش دین اسلام کو معتبر کتاب قرآن مجید سے جو حدیث جو بھی روایت قرآن کی آیت سے تصدیق کرے، یعنی قرآن اس کی تصدیق کرے کہ یہ صحیح ہے، اس سے متعلق کوئی آیت اس سے نسبت کرتی ہے تو اس کو مانا جائے۔ جو حدیث اور روایت قرآن سے جوڑ نہ بنے اس آیت کو نہ مانے، اس حدیث کو نہ مانے۔ اور نمبر 2، میرا سوال کہ ہر کسی کی بات پر بنا سوچے سمجھے اعتبار نہیں کرنا چاہیے جب تک قرآن سے تصدیق نہ ہو اس بات اور اس حدیث اس روایت کی۔ اس کے بعد معتبر کتابوں سے، سنی شیعہ کتابوں سے تصدیق نہ ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر سنی شیعہ کتابوں دونوں میں اگر یہ کوئی جو آپ کو حدیث پیش کرتا ہے یا جو روایت کرتا ہے وہ قرآن سے اگر نسبت نہیں، اگر قرآن اس کی تصدیق نہیں کر رہا، اس پہ مور نہیں لگا رہا کہ صحیح ہونے کی یا غلط ہونے کی، تو اس وقت تک آپ اس پر یقین نہ کریں، اس کو نہ مانا جائے۔ اگر اس کو قرآن مجید تصدیق کرتا ہے صحیح ہونے کی تو اس کو تب مانیں۔ اور یہ سننے کے بجائے اگر آپ قرآن مجید سے استفادہ حاصل کریں، قرآن مجید کے نزدیک آئیں تو قرآن مجید بھی آپ کے پاس نزدیک آئے گا اور آپ کی آنکھوں کو کھولے گا۔ اور مسئلہ یہ کہ ہم اس قرآن کو کیسے سمجھیں اور تاکہ ہم اس قرآن سے استفادہ کریں۔ اور آخر میں ایک مولا علی علیہ السلام نجف البلاغہ سے ایک حدیث پیش کروں گا۔ میرے مولا علیہ السلام صفحہ نمبر 745 ہے اور جو نشان نجف البلاغہ پر ہے وہ 313 ہے۔ تو وہاں پر میرے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے کہ قرآن مجید میں تمہارے سے پہلے، تمہارے درمیان، تمہارے بعد کہ سارے واقعات اور سب کچھ، یعنی جو ہمارے اندر سے اختلافات اس کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ جو تم سے پہلے ہیں حالات، تمہارے درمیان جو ہیں، تمہارے جو بعد ہیں، ان سب کا جو حالات واقعات اور اس کی سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ مگر اس کو باوجود ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ہماری اختلافات نہیں ختم ہو رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم سنتے زیادہ ہیں اور دیکھتے کم ہیں۔ تو ناظرین، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں اور سوال کسی پر کرنے کے بجائے اگر کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر شعور دیا، کتاب پڑھیں اور ایرا غیرہ کی بات نہ مانا جائے۔ کیونکہ جب میں آخری بات آپ سے یہ دعا کروں گا کہ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق و ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں ایک نماز، ایک الکلمہ اور ایک اذان اور خدا اور رسول کے حکم کے مطابق دین حق دیکھنے کی کوشش اور لگن اور ہماری مغفرت عطا فرمائیں اور ہمارے اندر سے اختلافات دور فرمائیں، اور ہمارے اندر سے جو یہ فتنہ فساد کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کو نابود و تباہ و برباد کر دے۔
اور ہمارے مسلمانوں میں آپس میں بھائی بھائی اور محبت اور پیار اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت، اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔